الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احباب ذی وقار، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محض اللہ رب العالمین دی رضا واسطے اپا سارے دوست ای محفل دے اندر حاضر تھے ہیں. سب جاندے ہو سارے مخلص بھائی، انتہائی ذی قدر میرے محترم پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دی اہلیہ مرحومہ، سڈے عزیز بچیاں وچوں سید محمد فیاض شاہ صاحب، عزیز سید محمد عرفان شاہ صاحب دی والدہ صاحبہ غالباً 3 دن پہلے ای فانی دنیا تو انتقال فرما گئی. اچانک دی موت، اچانک دا حادثہ. اپا تعزیت واسطے حاضر تھے ہیں. دعا کرو اللہ ای خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے. او مرحومہ بی بی سین جڑی ٹر گئی، دعا کرو اللہ دی قبر کو جنت تبار بنا. کروٹ کروٹ اللہ کو راحت نصیب فرمائے. کمی کوتاہی زندگی دی کوئی چھوٹی بڑی اگر بھول چوک لغزش تھی گئی ہوئے، اللہ بی بی سین کو بھی معاف فرمائیں تے ساکو بھی اللہ کرم نوازی نال معاف جا فرمائیں. ذرا آمین محبت نال آکھو. میں دعا کر رہی ہاں تاجدار مدینہ رسول عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اللہ ساری امت کو نصیب فرمائے. تفصیلی بیان دا بالکل وقت نہیں، 12 منٹ بعد انشاءاللہ اپا اختتامی اجتماعی دعا کرنی ہے. محترم دوستو، قرآن پاک دا 15واں سپارہ
جڑیا آیات طیبات میں تلاوت کی تن ای سورت پاک دا نا ہی وے سورہ کہف. سورہ ذرا بولے سو تھوڑی آواز دی خیراتی دے سو. وقت بہت قیمتی ہے، میں گھنٹیاں دی گفتگو منٹیں عرض کرنا چاہنا ہے انشاءاللہ. چونکہ قرآن خوانی دی محفل ہے، میں چاہنا تھوڑا بیان کرا تاکہ مرحومہ دی قبر ٹھڑپ ہوئے اور ساڑا بھی حق ادا ہوئے. ایک گھر ساڑا گھر رہے، پیار دا گھر رہے. ہر دل عزیز بزرگ این خاندان دے وڈیرے سارے ماموں پیر سید اللہ دیتا شاہ صاحب ٹھردے ہن ساکو دیکھ کے دعائیں کرنے ہن. اج او بھی چلے گئے. سارے خاندان دے بہت بڑے بڑے لوگ قبراں وچ جا سوتے. سبھی دے حال دے اللہ رحم دا معاملہ. میرے نظراں پاؤ میں گفتگو منٹیج کر رہی ہاں. 15واں پارے سورت پاک دا نام سورہ کہف. تاجدار مدینہ رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑا میرا امتی جمعہ والے دین ایک باری سورہ کہف دی تلاوت جا کرے، اللہ بندے واسطے حلال رزق دے دروازے کھول دے. وظیفے پوچھتے ہو، میں وظیفے تو تقریر شروع کر رہی ہوں. سرکار فرمائے جمعے والے دن جڑا بندہ ایک باری ہی سورہ کہف دی تلاوت جا کرے، پچھلے جمعے تو گھن کے اگلے جمعہ تک پورے ہفتے دے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرمائے. اتنی قیمتی اہم ترین صورت ہے جڑے آجتا میں تلاوت کی تین سنو. انہا آجتا میں اللہ نے ذکر فرمائے چند انہا نوجوانہ دا جڑے جوانی وچ اللہ دے ولی ہیں. جڑے ولیاں پیران کو بنے دے وہ سارے بنے دے. اچھی اکو سبحان اللہ. شکرہ. کاش کہ میرے کول وقت ہوتا میں بیان کرے تھا. میری تقریر 1.5-2 گھنٹے تو کم نہیں ہوتی، لیکن میں 10 منٹ بول دیا. سمجھو جوانی وچ اللہ دے ولی ہن. انہم فتیتن وہ جوان ہن پر جوانی وچ اللہ دے ولی ہن. سونا اللہ پاک کا ولایت دی نشانی کیا ہے؟ فرمائے آمنو بربہم. پہلی نشانی ہے جو جوانی وچ انہاں اپنا ایمان پکا کر گدا. ایمان کامل پہلی شے ہے ایمان. سارے بولو پہلی شے کیا ہے؟ ایمان. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بھی میری تلاوت دا ثواب بی بی سین کو پہنچے تو علی سبحان اللہ دے پہنچے نا. جب کیا کو ذرا سبحان اللہ. زندگی تقریرہ بڑا سنیا میرے نظرہ پا کے 10 منٹ شروع میں بیان کیا دے رہی ہاں. اللہ نے انہا جوانہ دا ذکر قرآن فرمایا جڑے جوانی عالم شباب وچ اللہ دے ولی ہن. اون زمانے وچ لوگ بتاں دے پجاری ہن، بت پرست ہن. اون زمانے دا بادشاہ جندا نام دقیانوس او بھی بت پرست ہا. دقیانوس بادشاہ دے اکھی وچ اکھی پا کے ایمان والیاں ایک نعرہ توحید دا نعرہ لایا. ربنا رب السماء
سبحان اللہ کو نہ سارے اور میرے نظرہ بات سنو میں سنا نہیں ہے میں کچھ دکھا بھی نہیں ہاں بادشاہ جدنا دقیانو سہا اندے سامنے کٹیرے بچ او ولی اے کھڑن ظالم بادشاہ نے آڈر دیتا انہ جوانہ کو ہتھ کڑیاں لو انہ جوانہ دے پیراں وچ بیڑیاں پو انہ کو زنجیراں نال جکڑو اے صوفی کون جڑے رب رب دا نام بلند کرے دن او جوان پکڑے کھڑے چکڑے کھڑے ہتھ کڑیاں تے بیڑیاں وچ بدھے کھڑے ول بھی جم کے آدھن دقیانوس تو بھی سن تیجا فوجاں دیا قطاراں بھی سنن اے جڑا فوجاں ننگیا تلوارا چاہ کے سادے اسے روب پہ جڑے دن اے بھی سنن ربنا رب السماوات والارض او دقیانوس سن اسا جوانا دا جوانی وچ اے عقیدہ جو بت مورتیاں پتھر درخت حاجت روا مشکل کشا نہیں سادہ رب آسمان و زمین دا رب اللہ ہے اللہ دا رب کھونے اللہ دا ناچے سو اللہ کرم نوازی فرمیشن میری بیوی دی خبر تھر پوسی کچھ یا تو اللہ آسمان دا رب اللہ زمین دا رب اللہ سورج چندر ستاریاں دا رب اللہ بر و بحر دا رب اللہ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان سنو میرے نظرہ پاؤں پر دکھا رہی ہیں جلے دقیانوس انہاں گنو رب رب دا نا سنیا سنو اللہ دے نا بچ اتنا رو بہا جو خود بادشاہ آپ گمبن پہ گیا اللہ دے نا بچ رو بچ سنو بادشاہ آرڈر دیتا یہ میں قرآن سمجھا رہی ہوں قصہ کہانی میں قرآن سنو بادشاہ آرڈر دیتا انہاں صوفیاں دے ہتھ کڑیاں بیڑیاں جولان زنجیر کھولو ونجو صوفیو تو ترے دی مہلتے ترے دی بعد بل توڑی پیشی ہی دربار لگڑیے سوچ کے جواب دیوے جے رب رب دا نارا بل لبے صوفیو میں تجھا گردنا اڑا دے سا سرطن تو جدا کر دے سا بزرگو قرآن سمجھو جوانو قرآن سمجھو او جڑے بندے اللہ دا نارا لے دے پیغن ترے دی محلت ملن تو بعد او قافلہ چلیا او جتھا چلیا ٹردے پہاڑ دی چڑھائی چڑھے کچھ بلندی دے پہنچے غار نظر آئی غار دے اندر چلے گئے جو ہی اللہ والے غارج بن بیٹھے آکھن لگے یار اج بھی نعرہ ایو ہے جو رب اللہ ہے ترینی بات بھی نعرہ ایو ہے جو رب اللہ ہے انہاں کیا یار اللہ کنو مدد منگنو میں ایک نشانی پہلے دے گیا ولی اوہن دے جدا ایمان مضبوط ہوئے دوجی نشانی ولی اوہن دے جدا مدد اللہ کنو منگ دے سور پکار اللہ دے سامنے کریں دے انہاں ولیاں جھولی پھیلئی اکھن لگے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا بزرگو قرآن سمجھو جوانو قرآن سمجھو میرے عزیزو قرآن سمجھو غار دی تنہائی ہے غار دے اندر اللہ والیاں اللہ کنو مدد منگی اللہ قرآن فرمائے اجر دعا مکی نہ ہے دعا والے ہاتھ چہرے دے نام پھرے اللہ دی مدد پہلے آ گئی اور مدد آئی نیند دی شکل نندر دی شکل ادھر دیکھو میں دعا منگ دے ایک
اللہ والا سمجھیا بیا صوفی سمجھیا اے ولی بھی سمجھیا اے دوست بھی سمجھیا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا انہا ولیاں کو اللہ خارج سما دیتا سنو اللہ سمایا تے ول نہ جگایا ایسی مٹھی ندر سلا چھوڑی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قرآن سمجھو اللہ والے خارج سمجھے راتی گزر دیاریاں دین گزر دے رہی ہے ہفتے گزر دے رہی ہے مہینے گزر دے رہی ہے سال گزر دے رہی ہے قرآن سمجھو اللہ والے ستے رہیے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اللہ جو سمایا بل نہ جگایا وہ مٹھی ندر جو پیریے وقت گزر داریا اللہ والے ستے رہیے گزر جے 309 سال گزر گئے قرآن سمجھو ذرا دعا بھی سنو کتنا عرصہ فی کافہم 300 سنین 300 سال وازدادوا 9 سال اتے بھی گزر گئے اچھا غور فرمو یہ جڑے اللہ والے ستے پہ ہم انہاں ولیاں بچو ایک جوان ہوں تقیہ لوس بادشاہ دا خان ساما لانگری باورچی روٹیاں پکاون والا اون بادشاہ دے باورچی نے ایک شکاری پالتو کتا بھی پالیا ہویا جلے اے غار کن ستے ہی اپنے مالک دے نال او کتا بھی ٹردا نال آیا تے غار دے دروازے تے آکے کتا بہ گیا بزرگوں سنو جوانوں سنو اللہ گواہ میں قرآن پڑھ کے آکریاں ولیاں دی شان تا ولیاں دی شان ولیاں دے نال ٹر کے غار دے دروازے تے بہن والا جڑا کتا بیٹھا ولی دا مقام ولی اللہ ولیاں دے نال آمن والے کتے دا تذکرہ اللہ قرآن فرمائے شکر ذرا مزیدار سنو میرے کو ٹائم نہیں میں کلوز کر رہی ہوں سنو سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا میرے قرآن کا ثواب مجھے میری بیوی پتواری سبحان اللہ کا ثواب مجھے نہ اور کرو میں قرآن کیا سمجھا رہی ہوں کچھ لوگ زمانے میں آدھے ہم جو غار سمن والے ولی ترے ہم رابعهم کلبهم چوتھا انہاں دے نال او کتا ویقولون 5 کچھ آدھے رہیے جو 5 ہن سادسهم کلبهم 6واں غار دے دروازے تے کتا ویقولون 7 کچھ آکھن لگے نا بابا نا 3 نا 5 او ولی 7 ہن وثامنهم کلبهم 8واں انہاں دے نال کتا اللہ قرآن فرمائے میرا حبیب کل فرما دیو میرا محمد اعلان کرو 5 ہو من 3 ہو من 7
میسج کیوں پوندے ہو؟ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. جے سمایا جے حفاظتہ کی تیاہن جے نگرانیاں کی تیاہن جے مٹھی ندر سلئی ہے او سمامن والا بھی آپے حفاظتہ والا بھی اللہ ہے تنہ دی تعداد جانن والا بھی اللہ. اچھا میں چونکہ قرآن پانی ہے آیت بھائی پانی اگر مزہ گرسو جلے سورج بھردا یعنی نہیں چڑھدا اللہ فرمیندن سورج وینے وینے غارج مٹھی مٹھی دھوپ پا کے میرے ولیاں کو تازہ کی تھی بنیے. جلے سورج غروب تھیندا دین لاندا اللہ فرمائے میرے ولی ستے پنو سورج وینے وینے انہا کو کرن دے کے ذرا تازہ کی تھی بنیے. ادھر دیکھو دکھا دیا ولی سجدے پاسے ستے پن سم 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 کے جلے سجدے پاسے تھک وینے ہن اللہ نوری فرشتے بھی دینے ہن ولیاں دے پاسے دے کروٹاں بدلیں دے ہن. مقام ولی سمجھو شان ولی سمجھو اللہ والیاں دی شان سمجھو. اللہ والے سجے پاسے ستے پن فرشتے آنن کھبے پاسے کروٹاں بدلیں سم سم کے کھبے پاسے تھک گئن بل فرشتے آنن سجے پاسے کروٹاں بدلیں. سورج بھی ولیاں دی نوکری وچ کھڑے غار جا فضاواں بھی ولیاں جا نوکری وچ کھڑے. آسمان دے فرشتے بھی اللہ دے آڈر نال ولیاں دی نوکری کھڑے کریں دن. قرآن سمجھو تے کتا جرے سٹائل بیٹھا کتے دے بہن دے سٹائل انداز کو بھی اللہ قرآن بیان فرمائے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. مکائیے بیان اٹھا لیا اپنے بزرگاں دے قدمیں بیان نہیں ہوتا. میں تو برادری اتنا ہی شرمندہ ہو جاتے میں کرسی
سیدھے بھی نہ ملاؤ میں بزرگاں دی محبت کو سلام کرے نا اپنی سریکی میں چاہتے ہیں لسی بلوڑی ہے تھوڑا مکھن ہی کٹ گئے ہیں سارے بیان دا مکھن میرے ماموں سید عبدالغفار شاہ صاحب میرے خیال فجر دی نماز کو پہلے درس قرآن تے ترجمہ کریں میرے واسطے دعا کرے سن میرے نظرہ پوتے مکھن کٹ گئے سنو 309 سال گزر گئے 3 صدیاں آپ کوئی بندہ 100 سال نہیں بیٹھا 3 صدیاں پوریاں سنو 9 سال اتے گزر گئے میں نے دیکھو میں مکھن کر دیا مولا سمایا نہ جگایا تجلے مولا دی منشا تھی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ آرڈر فرمایا شاباش میرے دوستو میرے ولیو اللہ والو اٹھو اٹھو جاگو ایک بندہ اکھی مسلیں دا ہوباسیاں گنگا اٹھ بیٹھا انہال علی دا موڈا ہلایا او بھی اٹھ بیٹھا نال تریجہ چوتھا پنجواں بھی اٹھ بیٹھا جو ہی اٹھے آکھن لگے یار پکی مٹھی نیندر آ گئی ہے کم لبثتم اندازہ کرو کتنی دیر سمجھے ہیں مسکرا کے آکھن لگے لبثنا یومن او بعض یوم کھل کھل کے آکھن لگے یار کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزریا ایک دی یا ادھا دی گزر گئے سنو ستے پہ ہم 309 سال یادن ایک دی یا ادھا دی قرآن سمجھو بزرگو ستے کتنا ہم 309 سال تے آپ آدھے بیٹھن ایک دی یا ادھا دی پتہ چلیا جو 309 سال ادھر دیکھو اگر اندھاریا آمن ہا غار دے اندر مٹی بنye ہا یہ تو مٹی گھٹا تے عجیب شکل ہو گیا میں آکھنا چاہنا سنو اللہ اندھیریا کو آرڈر فرمایا طوفان جکھڑ آندیاں باہر چل دیا رہو غار اچ مٹی دا ذرا نہ بنye میرے ولی سنتے پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اولیاء بارشاں برس دیا رہا اگر اللہ مٹی تے پانی اندر ونیا نے منہا گل گارے وچ لچھڑے نہ پہ ہو منہا صاف شفاف سونے چہرے نورانی مکھڑے اٹھ بیٹھے ایک بے کو دیکھے آکھن لگے یار کتنا ٹائم گزرے انہاں کیا ایک دی یا ادھا دی قرآن سمجھو ستے ہن 309 سال تے آپ آدھے پہ ایک دی یا ادھا دی پتہ چلا ولی بھی غیب نہیں جان دے غیب جانن والا ہی بے شک اللہ بولو غیب جانن والا کون ہے اللہ جڑے ایویں انگوٹھیاں دے سیاہیاں لا کے یا پلیٹ رنج مس پا کے تو چکر پاتی کچھ نہیں ہوندا نیرا فراڈ ہے غیب جانن والا اللہ ہے میں آخری جملہ دے رہی ہاں اور مکھن کٹ رہی ہاں جرلے اللہ جگایا انہاں وچوں ایک آکھن لگا یار بھوک لگی ہے یعنی ولی بھی کھانا کھاندے سبحان اللہ ولی بھی کھانا بھوک لگی ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ایک بندے نے جیب چو پیسے کڈھے ادھر دیکھو بے دوست ہتھیلی دے رکھے فرمایا یار ونج ذرا کھانا اتنے بندیاں دا پیٹ پارسل گن کے آ اچھا کھانا گننا میں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا پیسے چاہی ون ایک جملہ غور کرو پیسے چاہی ون ہوٹل والیاں دیا شکلاں دے دیا ون عام بندے کنو کھانا نہ چاہویں کھانا اندے ہاتھ دا پکا گنے جندے چہرے دے ایمان دا نور ہووے ولی جنے بنے دے گھر دے کھانے بھی نہیں کھاندے ولی دی نشانی ہے بیبیاں جڑے بسم اللہ پڑھ کے اٹا ملیں وہ بیبیاں جنہیں بسم اللہ پڑھ کے روٹیاں پکامن بسم اللہ کر کے سالن بنامن اللہ گواہوں بی بی دے ہاتھ دی پکی روٹی دے ایک ایک لقمے وچ برکت ہوندی ہے کاش وقت ہوندا میں بیان کریں آخری جملہ سنو جلے باہر نکلیا غار کنو نکلیا 309 سال بعد غار کنو نکلیا
بندہ حیران تھیا جو اے جائیں تا خالی ہن ہن تا محل ماریا بنیا کھڑے اے تا بنگلے بنے پن اے سڑکاں کی دعا گن ایک ڈیڑھ ڈیئے تے فضا ہوا کیفیت بدل کی میں گئی ہے بلوی جوان ٹردہ گیا ہوٹل والیاں کو تکیندہ گیا قرآنہ دیکھ چہرے کو تکیا اتھائی آکھیا اتنے بندیاں دا کھانا بنا کھانا بنا کے جلے پیک دیتا پارسل دیتا ای جوان جیب چو بسم اللہ کر کے پیسے ہوٹل والے دی ہاتھے چ رکھے ہوٹل والے نے صوفی دا ہاتھ پکڑ گیدا کڑیں او پیسے کو دے دے کڑیں پیسے والیاں کو دے دے کڑیں بندے دی شکل دے دے کڑیں کرنسی تے نوٹ دے دے ہوٹل والا حیران تھی کہ آکھن لگا یار بندہ تا سونے چہرے والا ہے بندہ تا نور والا ہے پتہ چلا ولی دے چہرے وچ نور ہوندے ولی دے مکھڑے وچ نور ہوندے ولی دے شکلاں دسیندن جو ولی پیاندے وہ ہوٹل والے آکھیا یار بندہ تا سونے چہرے والا ہے داڑھی پگڑی والا ہے پر چکر کیا پیا کریں دے تو اچھا بھلا کھانا تازہ گھن کے پیسہ او پیا دینے جڑی کرنسی 309 سال پہلے دقیانوس دے زمانے میں چل دی ہے ان کا بابا نوٹ بدل گئے کرنسی بدل گئی رائج الوقت پیسہ بدل گیا ان کا اے نوٹ مارکیٹ نہیں چل دے تو کون ہے پرانا سکہ کیوں چاہی بدے سنو اچانک ہوٹل والے نے دیکھ کیا کیا یار سچ دسا صوفی صاحبہ تیرے چہرے دا نور میں کو وہمت پیندے میرا باپ ڈاڈا دسیندہ ہا جو کچھ لوگ دقیانوس دے زمانے وچ اللہ دا نعرہ لا کے کہیں جا لک کے ہن شاید ہنا وچ تو ہوویں تا دس جو پیسہ دقیانوس دے زمانے دے تیرے چہرے دے نورے او بندہ حیران تھیا آکھن لگا یار 300 سال دے گالی کیڑیا پیا کرنے کل گزرے آسے غار ستے آسے بھوک لگی ہے میں روٹی گھنا آیا تو آدھے پیسے ہی بدل گن ہوٹل والے نے آکھیا تیری محبت عظمت جوانی کو سلام ہے تو سا توحید دا نعرہ لایا ہوں نعرے وچ اللہ نے برکت رحمت عظمت اتنی پا دیتی ہے تو سا غارہ میں جو سمگے ہوئے اللہ فضا بدل دیتی ہے اور دقیانوس بھی مر گیا کھپ گیا جہنم سڑ گیا ہڈیاں گل گیا زمانہ بھی اور چلا گیا مشرک لوگ بھی چلے گئے پتان دے پجاری بھی نری ہے او صوفی صاحبہ تیرے ایک بندے دے فکر دی برکت نال اور اساں بھی مواحدی سے توحید والے سے علاقہ بھی مواحد بادشاہ بھی مواحد وہ نعرہ برسر عام لگدا پہ جڑا تساں لاگے ہوے ربنا رب السماوات والارض آسمان و زمین دا رب مشکل کشا حاجت روا کار ساز تو اللہ ہے دوستو ولیاں جا نشانیاں وچوں ایک نشانی میں بیان نہیں کر سکیا ادھار لیا ایک نشانی اے ہے جو ولی دا ایمان پختہ ہوندے دوسری نشانی اے ہے جو ولی مدد اللہ کنو منگدے تیسری نشانی اے ہے جو ولی حلال کھاندے غذا صاف ستھری کھاندے چوتھی نشانی بڑی عجیب ہے ادھر دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے برادری کو آکھریاں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ولی او ہونن جنہاں دا اندر پاک ہوئے من صاف ہوئے من ستھرا ہوئے شاہ کاظمی دعا کریں دے اساں بھی دعا کرو اللہ سارے دلاں کو پاک فرما اللہ کرم نوازی دا معاملہ فرما دل وچ منافقت ہوئے ولی نہیں بن سکتا دل وچ گندر ہوئے ولی نہیں بن سکتا حسد کی بغض ہوئے کوڑ لکا کھڑا ہوئے ولی نہیں بن سکتا ظاہر ہور ہوئے باطن ہور ہوئے ولی نہیں بن سکتا ولی دی نشانی ہے ظاہر بھی پاک ہوئے باطن بھی پاک ہوئے اندر بھی صاف ہوئے باہر بھی صاف ہوئے ولی جلے بولے سچ بولے جلے لقمہ کھاوے حلال کھاوے سچ بولو میرے بزرگوں سچ بولو میرے بزرگوں سچ بولو میرے دوستو حلال کھو میرے دوستو حلال کھو میرے دوستو ولی دی نشانی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
ناس ولی غصہ پی ویندے لوگاں کو معاف کر دیندے جے زیادتی کی تھی اللہ واسطے جڑا معاف کرے او ولی ہے جے انتقام دے اتریا او ولی نہیں بن سکتا معافی دو اللہ واسطے معاف کرو اللہ واسطے غصہ پی ونجو جلے بولو سچ بولو جلے کھاؤ حلال کھاؤ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہاں ولیاں کوئی دنیا وچ بھی کوئی خوف نہیں آخرت وچ بھی کوئی غم نہیں سچ بولن والے حلال کھاون والے من صاف کرن والے دنیا وچ بھی کامیاب ہیں آخرت وچ بھی کامیاب سبحان اللہ کیوں بھی وعدہ فرماتے ہیں سچ بولے سو انشاءاللہ سبحان اللہ غصہ پیوے سو انشاءاللہ غصہ پیوے سو اللہ دی رضا واسطے غصہ آوجے پی وجو اللہ دی رضا واسطے انتقام نہ گنو بدلے نہ گنو اللہ واسطے معاف کر دو سادات برادری زہرا دلالی وے آل نبی ہوئے اولاد علی ہوئے بڑی نسبت اپنی آل نبی اولاد علی بڑی نسبت ہے اللہ تو آپ میں کو سچ بولن حلال کھاون قرآن و حدیث سمجھن عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں جو کلام پڑھا گیا قرآن پاک پڑھا گیا میرے بھائی میرے پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دی گھر والی سید محمد فیاض شاہ محمد عرفان شاہ انہاں بچیاں دی اماں کو اللہ جنت جا دے وے انہاں دی قبر کو اللہ ٹھنڈک نصیب فرماوے سارے احباب برکت واسطے درود شریف پڑھ گنو انشاءاللہ دعا